الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج کا موضوع ہے سرگوشی کی ممانعت. اسلام یہ سلم سے ہے، سلامتی کا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، اس کی زبان اور ہاتھ سے سالم ہوں، سلامت رہے. مسلمان دوسرے مسلمان جس سے سلامت رہے. تو ایک تو ظاہری تکلیف ہے کسی کو نہیں دینی. اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے دل کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچے. سرگوشی کیا ہے؟ سرگوشی کوئی دوسرے سے چھپا کر بات کرنی آپس میں. وہ دو بندے کر لیں آپس میں سرگوشی، کوئی میٹنگ، یا زیادہ کر لیں. یہ سرگوشی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المجادلہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. سرگوشی صرف شیطان کی طرف سے ہے. سرگوشی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ان لوگوں کو غمزدہ کرے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ انہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہو پھر ہی نقصان پہنچنا ہے، ورنہ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ منافق اور یہود مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپس میں سرگوشیاں کرتے، مناجات کرتے، میٹنگیں کرتے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں مناجات کرو، سرگوشی کرو، تو آپس میں تم مناجات نہ کرو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ. یعنی ایسی میٹنگیں، سرگوشیاں نہیں کرنی جس میں کیا ہو، کوئی گناہ کی بات ہو، دوسرے پر زیادتی کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر کیا ہو، نافرمانی ہو. ہاں، آپس میں سرگوشی کرو بالبر والتقوی، نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ. تو ایسی مجلسیں، میٹنگیں جن کے اندر کوئی نیکی کی بات ہو، یہ اچھی چیز ہے. سورۃ النساء میں فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقہ، مگر جس نے صدقے کا حکم دیا. یعنی وہ میٹنگ کیا ہو رہی ہے، سرگوشی آپس میں کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی صدقہ کسی کو کیا جائے. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کوئی نیکی کی بات، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات جو ہے یہ ہو میٹنگوں کے اندر. ایک حدیث بھی اس حوالے سے سن لیں اور پھر ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین ہو. کتنے؟ تین بندے ہوں. جب تم تین ہو، فلا یتناجا رجلان دون الآخر،
تو سرگوشی نہ کریں آپس میں، دو مرد دو آدمی دوسرے کے علاوہ، یعنی وہ جو تیسرا ہے اس کے علاوہ دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں ایک کو چھوڑ کے۔ حتیٰ تختلطوا بالناس، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ ہاں کوئی اور لوگ بھی مل کے ہیں تو وہ 3 سے کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اجلا ان یحزنہ، اس وجہ سے کہ یہ چیز اس کو پریشان کرے گی۔ 3 بندے ہیں نا، تو 2 بندے آپس میں کوئی کان میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، تیسرا پریشان ہوگا کہ نہیں؟ تو پریشان بھی نہیں کرنا، ظاہری تکلیف بھی نہیں کسی کو دینی اور کسی کے دل کو بھی پریشان نہیں کرنا۔ یہ اسلام ہے کہ ایسی ایسی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کس طرح جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔